السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بدھ کے دن انڈیا کے بڑے بزنس مین رتن ٹاٹا کا ندھن ہو گیا، یعنی وہ دنیا چھوڑ دیے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا کے مالداروں میں سے تیسرے چوتھے نمبر کے لسٹ میں آتے ہیں۔ یہ مالداروں میں کون؟ رتن ٹاٹا۔ لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب کی رتن ٹاٹا سے ملاقات ہوئی تھی اور کچھ باتیں بھی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو آواز ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں، وہ بیان، وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی رتن ٹاٹا سے تو کیا باتیں ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، میرے پاس پیسہ آ جائے گا اور عیش و آرام کی تمام چیزیں ہو جائیں گی تو میں بہت آرام رہوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بیان سنیں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا۔ میں پیسے بہت بڑھ گئے ہیں لیکن برکت ہے؟ برکت ہر شخص رو رہا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب ہر شخص پریشان ہے، 2-3 منٹ کی ویڈیو بیان عجیب حالت ہے۔ ایک بار جہاز میں بیٹھا میں، مجھے کسی جگہ اچانک جانا پڑا تو میں ایئرپورٹ پہنچا، میرے پاس پہلے سے ٹکٹ نہیں تھا لیکن فوری طور پر مجھے بلایا گیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے۔ تو میں پہنچا، کون سی فلائٹ سب سے پہلے مل سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مل سکتی ہے لیکن اس میں صرف فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بچا ہے، باقی پورا جہاز فل ہے۔ میں نے اپنے میزبانوں کو فون کر کے کہا کہ بھائی اگر اسی وقت آنا ضروری ہے تو پھر بزنس کلاس کا، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اسی ٹکٹ سے آئیں، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ میں وہ ٹکٹ لے کر اور وقت پر جہاز میں سوار ہوں۔ لیکن جہاز لیٹ ہوتا چلا گیا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اب مجھے تو جلدی پہنچنا تھا، مجھے الجھن ہونے لگی یہ کیا ہوا، اور کوئی اعلان بھی نہیں کر رہے۔ جہاز میں عام طور پر اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو وہ اعلان کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے ذرا دیر لگ رہی ہے، مسافر لوگ ذرا معاف کریں اور برداشت کریں، لیکن کوئی اعلان بھی نہیں کرتے۔ تو جہاز کے عملے کے ایک نوجوان لڑکے سے میں نے پوچھا، اس کا جو نام لکھا ہوا تھا اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ فلائٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کان میں کہا کہ مسٹر رتن ٹاٹا آنے والے ہیں اور ان کا جو پرائیویٹ جہاز ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جو ان کا ذاتی جہاز ہے، اور ان کو پہنچنا ہے تو ان کا فون آیا ہے کہ ذرا میرا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں۔ تو رتن ٹاٹا، وما ادراک ما رتن ٹاٹا، دنیا کے چند مالداروں میں سے ایک۔ تو رتن ٹاٹا کا انتظار ہو رہا ہے، یہ اس نے مجھ سے چپکے سے کہا۔ خیر 15-20 منٹ کے بعد وہ آ گئے۔ اب میری خوش نصیبی یا بد نصیبی کہ پورے فرسٹ کلاس میں صرف ایک سیٹ خالی تھی جو میرے بغل میں تھی، ان کو یہیں پر بٹھایا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شراب کے نشے میں ہے وہ۔ خیر لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ بات کروں ان سے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو میں کسی طرح پیغام پہنچاؤں۔ تو میں نے ان سے کچھ بات چیت شروع کی، کچھ تعارف ہوا۔ تو جب میں نے ان کو مسٹر رتن کہہ کر پکارا، وہ تو انگلش ہی بول سکتے ہیں، تو وہ چونکے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ ان کو حیرت ہوئی کہ ایک مولوی صاحب یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے انگریزی میں بات کی اور میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں مسٹر رتن، آپ تو دنیا کے شاید سب سے زیادہ خوش آدمی ہوں گے۔ تو رتن نے مجھ کو 2-3 منٹ گھور کے دیکھا، کہنے کا مسٹر نعمانی، میں نے اپنا کارڈ دیا تھا ان کو، مسٹر نعمانی
किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते हम लोग? ये जवाब दिया। एनी अदर टॉपिक, क्या हम किसी और मौजू पर बात नहीं कर सकते? मैंने कहा मिस्टर रतन, आपका नाम हम सुन रहे हैं 10-20 साल से, और पिछले चंद सालों में तो बार बार तस्करा आया है आपका, क्योंकि आप शायद दुनिया के तीसरे चौथे मालदार आदमियों में से एक हैं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे खुश आदमी होंगे आप, तो आप जरा बताइए ना इस बारे में। तो रतन बोले, हमारी साहब प्लीज, अगर और कोई बात नहीं कर सकते तो मुझे आराम करने दीजिए, मेरे दिल के तारों को मत छेड़िए। मैं जब बचपन में था, बच्चा था, I was a very small child of 7 to 8 years old, तब मैं कभी खुश रहता हूँगा। अब तो जमाना हो गया, मैं खुशी से बिल्कुल महसूस। मेरा ख्याल में हमारी मस्जिद के मौज़िन भी ज़्यादा खुश रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब रतन टाटा से मुलाकात किए थे, तो क्या बातचीत हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जो जितना मालदार होता है, जितना पैसे वाला होता है, उनकी ज़िंदगी परेशानियों में और तकलीफ़ों में घिरी हुई रहती है, और वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं दुनिया में कि बहुत कोई तो रात को सोते भी नहीं है सही से। तो जो जितना ज़्यादा मालदार होते हैं तो वो उतना ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो इसलिए अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह का ज़िक्र है, गरीबों की मदद है, यतीमों की मदद है ना। तो वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।